کہ حشر والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کو جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ لے جانے والے عذاب کے فرشتے ہوں گے، جیسے ہی وہ جہنم کی طرف اس کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس کے اعمال جب میزان پر تولے جائیں گے تو اس کی بدیاں اس کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، جس کی بنا پہ جہنم کا حکم ہوگا۔ جب اس کو گھسیٹ کر لے کر جائیں گے، جناب آدم علیہ السلام، ابو البشر علیہ السلام، آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیں، یا محمد آپ کو امتی، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جناب آدم علیہ السلام آواز دیں گے۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی کمری مبارک پکڑیں گے، اپنا عصا پکڑیں گے، اور حضور بھاگتے ہوئے اس امتی کے پیچھے جائیں گے جس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے یہیں پہ کہا، آپ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، ارے بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اب سنیں، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں کہ خلق پھری، ارے کہیں بھی بنی کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا نا، تو حضور کے امتی اور تمام مسلمان، پوری قوم، عوام، پچھلی امتیں، ساری امتیں اکٹھی ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس چلی جائیں گی۔ وہ کہیں گے آج اللہ بڑا غصے میں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ وہ جناب موسیٰ کے پاس چلے جائیں گے، جناب نوح کے پاس چلے جائیں گے، اور پھر یہ انبیاء سے ہوتے ہوئے جناب عیسیٰ، یہ سارے انبیاء کہیں گے نا، آج رب ذوالجلال غصے میں ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے یہی کہا، ارے خلیل و نجی، خلیل کہتے ہیں جناب ابراہیم کو، نجی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، خلیل و نجی، مسیح و صفی، مسیح جناب عیسیٰ علیہ السلام، صفی آدم علیہ السلام، کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں، ارے کہیں بھی بنی کہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، ارے سباو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لباس کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور علیہ السلام اس امتی کے پیچھے جائیں گے، حضور فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو چھوڑو، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہوا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام اپنی پگڑی مبارک اللہ کی بارگاہ میں اتار دیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اللہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تیرا کوئی امتی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں، محمد کی اطاعت کرو، جو میرا نبی کہتا ہے، جو محمد مصطفیٰ کہتا ہے وہ بات مانو۔ دوبارہ میزان لگایا جائے گا، اس شخص کو جو جہنم میں جانا تھا حضور واپس لے کے آئیں گے، اس کے لیے دوبارہ میزان لگایا جائے گا، ترازو میں اس کے اعمال پھر تلیں گے، بدیاں پھر زیادہ، نیکیاں پھر کم۔ ادھر سے آقا علیہ السلام ایک پرچی، کتنی؟ ایک پرچی حضور اس کے نیکیوں والے پلڑے میں ڈال دیں گے، یہاں تک کہ وہ اتنا بھاری ہوگا کہ بدیاں نیچے ہو جائیں گی، نیکیاں اوپر ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وہاں جناب مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت کے لیے ایک پرچی ڈالیں، وہ جہنم سے جنت میں چلا جائے یا امتی ہو، اور وہ جناب چونکہ چنانچے کے چکروں میں حضور کے لیے کوئی پرچی بھی نہ دے سکے، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، ارے دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، ارے سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں، بال نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو، ارے روئیں جو نصیب کو کہ چین کو وہ گوائے کیوں، اور یاد حضور کی قسم غفلت عیش کی ہے ستم، خوب کہہ دے غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، یا تو یوں ہی طرف کے جائیں یا وہ دام دے کر چھڑائیں، یا تو یوں ہی طرف کے جائیں یا وہ دام دے کر چھڑائیں، منت غیر کیوں اٹھائیں کوئی ہم پہ ترس جتائے کیوں،
اور جانے نہ سفر نصیب کو، ارے کس نے کہا مزے سے سو، کھٹکا اگر سحر کا ہو تو شام سے موت آئے کیوں؟ یہاں حضور نے پرچی ڈالی، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، بدیاں نیچے چلی گئی، یہاں تک کہ جنت کا حکم ہو گیا، کس کو؟ جس کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہے، اب اس کو جنت کا حکم ہو گیا۔ جیسے ہی وہ پرچی ڈالیں گے حضور، اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری، اب وہ جنت میں جانے والا امتی مڑ کر حضور کو دیکھے گا، کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنی نورانی شخصیت، اتنی مقبول، کہ جس کے بارے میں رب یہ حکم دے دے کہ جہنم سے اس کو جنت میں ڈال دو، آپ کی تعریف کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ میں تیرا نبی ہوں، امام الانبیاء ہوں، محمد مصطفیٰ ہوں، نبی آخر الزمان ہوں۔ جب حضور یہ فرمائیں گے تب وہ آ کے حضور کے پاس کھڑا ہوگا، بارگاہ اقدس میں تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ عرض کرے گا حضور میرے پاس تو ایسی کوئی نیکی نہ تھی کہ میں پیش کرتا اور وہ بدیوں پہ حاوی ہو جاتی، میں نے ایسا کیا عمل کیا تھا جو آپ نے پرچی میں لکھا اور وہ نیکیاں میری بھاری ہو گئی؟ حضور فرمائیں گے سن بھائی تو نے مجھ پہ صرف ایک دفعہ ضرور پڑھا تھا۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ تو جس نے 313 دفعہ پڑھا ہو، جس کی کثرت ہو درود کی، حضور فرمائیں گے تو نے ایک دفعہ درود پڑھا تھا، ہم نے وہ تیرا درود محفوظ کر لیا، آج اس کو تیری نیکیوں میں رکھا ہو، تیرا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حشر کا آفتاب جب سر پہ ہوگا، ارے کیا جانیے کون کس سفر پہ ہوگا۔ یہاں آفتاب ہوگا سوا نیزے پر، حشر کا آفتاب جب سر پہ ہوگا، ارے کیا جانیے کون کس سفر پہ ہوگا۔ رد ہوتا نہیں یہ فیصلہ جس کے در کا، یہ فیصلہ بھی محمد عربی کے در پہ ہوگا۔ مشکات شریف کی یہ روایت ہے، بخاری میں بھی ہے، نبی آخر الزمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں۔ لوگوں کو صرف پتا ہے کہ قرآن ہے، حدیث ہے، قرآن ہے، سنت ہے، تیسری چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور میں تمہارے پاس 3 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ پہلی ہے قرآن، دوسرا میری سنت، تیسرا اہل بیت اطہار، میری آل، اس کی تم نے حفاظت کرنی ہے۔ امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نیشا پور آئے نا، جب امام علی رضا نیشا پور آئے، آپ گھوڑے پہ سوار تھے۔ جنہوں نے یہ روایت لکھی 20,000 محدثین، روایت لکھنے والے 20,000 محدثین، امام علی رضا نے جب اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا، وہ 20,000 محدثین جنہوں نے روایت لکھی سارے کے سارے بے ہوش ہو گئے۔ چہرے میں ایسی کشش، ایسا نور تھا امام علی رضا کے کہ پورا مجمع بے ہوش ہو گیا۔ یہ تو وہ 20,000 محدثین تھے جو بے ہوش ہوئے، باقی کتنا مجمع ہوگا، کتنا جمع غفیر ہوگا امام علی رضا سے حدیث سننے کے لیے۔ کیا سننے کے لیے؟ بولے حدیث۔ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، آج مولوی بولتا رہتا ہے، ہم کہتے ہیں بولتا رہے، سناتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، حدیث پڑھتا رہے، مسئلے بتاتا رہے، ہم نے اپنی گھڑی دیکھنی ہے جناب، ہم نے گھر جانا ہے، اپنے کام کرنے ہیں۔ وہاں 20,000 کا مجمع حدیث سننے کے لیے بے ہوش ہو گیا۔ وہاں صحابی رسول ایک حدیث لینے کے لیے دوسرے صحابی کے پاس چلے جائیں، رات کو آپ ان کے دروازے پہ دستک نہ دیں، کیونکہ وہ اہل بیت تھے اور وہ غیر سید تھے لیکن صحابی تھے، دستک نہیں دی اور ساری رات گزر گئی، آندھی چلی۔ صحابی رسول کہتے ہیں آندھی اٹھا کے مجھے یہاں پھینکتی، پھر ہوا اٹھا کے مجھے یہاں پھینکتی۔ صبح ہوئی، جب دروازہ کھلا تو میں نے عرض کی حضور اتنی دور سے چل کے آیا ہوں آپ سے حضور کی ایک حدیث سننے کے لیے۔ یہ قدر و منزلت جو حدیث کی گئی، اور آج آپ کے سامنے ہے یہ فیس بک، یہ یوٹیوب، یہ ٹک ٹاک، یہ سوشل میڈیا، اس میں حدیث کی قدر و منزلت کو ہمارے دلوں سے نکال دیا ہے۔ ہر جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے، رکشے کے پیچھے حدیث لکھی ہے۔ حدیث کا یہ مقام ہے کہ رکشے کے پیچھے لکھی جائے، گاڑی کے پیچھے لکھی جائے اور کنڈ حدیث کی طرف کر رہا ہو، یہ حدیث کا مقام ہے۔ وہاں امام علی رضا کے لیے 20,000 محدثین حدیث سننے کے لیے آپ کا چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے، کیونکہ حدیث
آپ نے اس اعتبار سے کہی جس اعتبار سے محمد مصطفیٰ سے لگاتار وہ چلتی ہے. یہ درد ہے میرا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس لیے جب دین کی بات سنیں دل لگا کے سنیں. ہم اپنی دنیاوی اعتبار سے دنیاوی کاموں میں دل لگا کے ہم چلتے ہیں. اپنی بیوی کی بات پتہ نہیں کتنے لوگ رن مرید وہ کتنے غور سے سنتے ہیں. اپنے ماں باپ کی سننی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن بات حضور کی ہو اس کی توجہ بھی کہیں اور نہ ہو. اعلیٰ حضرت نے تو اس کو بدبخت بھی لکھا ہے کہ حضور کی بات ہو کہ اس کی توجہ کہیں اور ہو. لیکن سنیں، نیشا پور امام علی رضا ہے، آپ نے چہرے سے اپنا پردہ اٹھایا، 20,000 محدثین آپ کا چہرہ دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. امام علی رضا نے حدیث کیا سنائی؟ اب امام علی رضا نے اپنی سنت کے ساتھ سنائی. کہتے ہیں قالا حدثنی انا ابی موسیٰ کاظم، کہتے ہیں میں نے یہ حدیث سنی اپنے والد امام موسیٰ کاظم سے. آگے کہتے ہیں وانا بی امام جعفر بن صادق، کہتے ہیں انہوں نے اپنے ابا جان سے سنی امام جعفر بن صادق سے. کہتے ہیں وانا بی امام محمد بن باقر، کہتے ہیں انہوں نے حدیث سنی اپنے والد سے امام باقر سے. کہتے ہیں انا بی زین العابدین، انہوں نے حدیث سنی امام زین العابدین سے. کہتے ہیں وانا بی حسین بن علی، انہوں نے حدیث سنی حسین بن علی سے. آگے کہتے ہیں کہ وانا بی علی ابن علی طالب شیر خدا، کہتے ہیں انہوں نے یہ حدیث سنی اپنے والد مولا علی شیر خدا سے. کہتے ہیں انہوں نے آگے سے کہا قال حدثنی حبیبی وقرۃ العین، نہیں کہا مولا علی نے میں نے یہ حدیث سنی محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. حدیث کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ وہ میرے کلے میں داخل ہو گیا. اللہ سمجھتے ہیں نا، میرے کلے میں داخل ہو گیا. اور جو میرے کلے میں داخل ہو جائے اور میری پھر اطاعت کرے وہ عذاب سے بچ گیا. عذاب سے بچ گیا جو میرے کلے میں داخل ہو گیا. آپ کا گھر ہو، میرا گھر ہو، آپ کا گھر ہو، اس میں آپ کا کوئی متبع یعنی آپ کا کوئی غلام، آپ کا کوئی نوکر وہ داخل ہو جائے، آپ کے گھر میں رہ کے آپ کے ساتھ غداری کرے، برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو پھر جو اللہ رسول کے کلے میں داخل ہو گیا باتیں وہ غیروں کی کرے، اغیار کی باتیں کرے، باتیں وہ حضور کی شریعت کو چھوڑنے کی کر دے، باتیں وہ حضور کی گستاخی کی شروع کر دے، باتیں وہ ناموس رسالت کے خلاف کر دیں، ختم نبوت کے خلاف کر دیں، اور کلے میں داخل ہو. اللہ فرماتا ہے کلے میں داخل میں اسی کو کروں گا. کلمہ پڑھنے کی بات نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کلے میں داخل ہونے کے بعد اس نے میری اور میرے محمد کی، میرے محبوب کی اطاعت بھی کی ہو، پھر وہ عذاب سے بچے گا. حضور نے فرمایا کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو جائے اس کی قربانی جائز ہے نہیں. اچھا، لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، قربان گاہ تک چل کے جا سکتا نہ ہو، اس کی قربانی جائز نہیں. بیماری اس کی ظاہر ہو جائے کسی قسم کی، اس کی قربانی جائز نہیں. چوتھا، اتنا کمزور ہو کہ ہڈیوں کا غدہ ختم ہو گیا ہو، اس کی بھی قربانی جائز نہیں. لیں بات بھی ختم نبوت کا مسئلہ بھی آخری سن ہے. آج لوگ یہ جو قادیانی ہے نا، یہ بڑے سرگرم ہوئے ہیں. یہاں ادھر سکول میں بھی ادھر سکول بنا ہے قادیانیوں کا، وہ ہمارے بچے یہاں سے وہاں پڑھ رہے ہیں. مجھے سکول کا نام نہیں یاد ہے، یہ چنگی کے آگے سکول ہے، ہمارے بچے یہاں سے وہاں پڑھنے جاتے ہیں، وہ سارے قادیانی ہیں. حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ان کا مائنڈ واش کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ میں نے قربانی کی بات کی نا، ہمارے پاس ہم نے بابا جی کے ہاتھ پہ نا موت پہ بیعت کی تھی، ہمارے پاس بات ہی ناموس رسالت کی ہے، بات قربانی کی ہو گئی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا احمق، میں احمد نہیں کہتا، احمق قادیانی، یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھا. میں نے کہا نبی آخر زمان، یہ دلیل سنیں میری، آپ کو مزہ آ جائے گا. نبی آخر زمان نے کہا جو کانا ہو، جو بکرا کانا ہو
اس کی قربانی نہیں ہوتی. میں کہ جرا بندہ کانا ہوئے اور نبی کس طرح ہو سکتا ہے؟ بولے نا آتے رہے انبیاء کما قیل لکم بل خاتم کے حق تم کے خاتم ہوئے تم، یعنی کہ ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر ہوئی مہر اکملت لکم.